السلام علیکم فسٹ ایئر۔ آج ہم نے علامہ اقبال کی دوسری نظم پیغام پڑھنی ہے۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ اس شعر میں اقبال نے دہقان یعنی کسان کی علامت مسلمان کے لیے استعمال کی ہے۔ کسان کی اور مسلمان کی عادتیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، جنہیں مومنہ صفات کہا جاتا ہے، جو کہ کسان میں بھی ہوتی ہیں اور مسلمان میں بھی۔ دہقان جو ہے وہ سادہ دل، سادہ مزاج اور سادہ بیان ہوتا ہے، اور یہی خوبیاں ایک اچھے مسلمان میں بھی ہوتی ہیں کہ وہ مکر و فریب اور ریاکاری سے بچتا ہے، زندگی کو سادہ طریقے سے بسر کرتا ہے۔ کسان میں صبر و تحمل کی خصوصیات ہوتی ہیں، کھیتی باڑی میں مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اور مشقت بھری زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح ایک سچا مسلمان بھی ہر طرح کے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتا نہیں، بلکہ ان کا مقابلہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ دہقان حرص و طمع کا شکار نہیں ہوتا، اس کی پہچان یہی ہے کہ جو کچھ میسر ہو اسی کو کافی سمجھے۔ مسلمان بھی قناعت اختیار کر کے اپنے رازق کا شکر ادا کرتا ہے۔ مردہ زمین سے زندہ نباتات پیدا کرنا ایسا عمل ہے جس کی توفیق اللہ کی جانب سے کسان کو دی جاتی ہے۔ مسلمان بھی مردہ دلوں کو صالح زندگی گزارنے کی امنگ عطا کرتا ہے۔ اس شعر میں اقبال نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ یہ آگاہی ہے ان صلاحیتوں کے لیے، یعنی ان صلاحیتوں، خوبیوں اور صفات کی جو اللہ نے انسان کو بخشی ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جن سے کام لے کر انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اقبال نے دانا، کھیتی، بارش اور پھل کی علامتوں سے یہی صلاحیتیں مراد لی ہیں۔ جس طرح دانا تخلیق کی ابتدا ہے اور اس سے پودے اور درخت کی بنیاد پڑتی ہے، اسی طرح مسلمان خود بھی زندگی کی اعلیٰ قدروں کی ابتدا کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر گامزن کرنے کی جدوجہد کا آغاز کرتا ہے۔ یہی جو ہے وہ جس طرح کھیتی تخلیقی کمالات کی تصویر پیش کرتی ہے، مسلمان بھی اسی خوبصورت انداز سے اپنی خوبیوں کا اظہار جو ہے وہ کرتا ہے۔ اقبال مسلمانوں کے دل میں وہ احساس جگانا چاہتے ہیں جو انہیں ان کی خودآداد صلاحیتوں اور طاقتوں کے خزانوں کے استعمال پر اکسائے۔ اقبال نے ہی کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دوسرے شعر، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ جستجو یعنی تلاش، راہ رو راستہ چلنے والا جو ہے، رہبر یعنی رہنمائی کرنے والا۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمان تو کس چیز کی تلاش میں رہتا ہے، حالانکہ تو خود ہی راستہ ہے، خود ہی مسافر ہے، خود ہی رہنما ہے اور خود ہی منزل ہے۔ جب تو ہر اعتبار سے مکمل ہے، پھر تجھے کس چیز کی خواہش بے قرار لیے پھرتی ہے، تو دنیاوی مفادات میں کیوں الجھ کر رہ گیا ہے۔ یعنی اقبال جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم اس راہ سے ہٹ گئے ہو جو صدیوں تک تمہارے بزرگوں نے اختیار کیے رکھی۔ اسی راہ پر چلتے ہوئے انہوں نے بے مثال سیاسی، معاشرتی، معاشی اور علمی کامیابیاں جو تھی وہ حاصل کی۔ اب جو ہے اس شعر کا یعنی یہ دوسرے حوالے سے یہ اس کی تشریح ایسے بھی ہے، دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان تو دوسروں کے پیچھے کیوں چلتا ہے، یعنی دوسروں کا سہارا کیوں لیتا ہے، جیسے کہ مسلمان مغربی تہذیب کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، ان کا طرز زندگی، ان کا طرز معاشرت گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اقبال جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ اندھی تقلید تو بے شعور لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، جو غلط اور صحیح میں تمیز نہیں کر سکتے۔ یعنی تم تو مثبت روایات اور اعلیٰ اقدار کے وارث ہو، بنے بنائے راستوں پر کیوں چلتے ہو جبکہ تم خود تازہ منزلیں، نئی منزلیں دریافت کر سکتے ہو۔ تمہیں اوروں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ہر دور کے مسلمان جو تھے، وہ ہر دور کے جو رہنما تھے، انہوں نے مخلوق کے خدا کی ہدایت کا فریضہ جو تھا وہ سر انجام دیا تھا۔ اس لیے اقبال جو ہیں وہ مسلمانوں کو اپنا نظریہ بدلنے کی تلقین کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اپنے اندر خودداری کا احساس پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ خود کو پہچانے اور خود اعتمادی سے وہ نیا سفر شروع کریں جو ہر زندہ قوم کا امتیاز ہوتی ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو باہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ یعنی یہاں پر علامہ اقبال پھر مسلمان سے مخاطب ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان، تیرا دل طوفان کے خوف سے کانپتا کیوں ہے جبکہ تو خود ہی ملا ہے، سمندر بھی تو ہے اور کشتی اور کنارہ بھی تو ہے۔ یعنی یہاں پر جو تھا علامہ اقبال نے بتایا کہ 20ویں صدی میں مسلمان جو تھے وہ پستیوں کا شکار تھے، جہالت، افلاس اور غلامی نے انہیں نفسیاتی مریض بنا ڈالا تھا۔ ایسے میں ضروری تھا کہ انہیں ذلت کے گڑھے سے
نکالا جائے۔ اقبال نے ان کی آرزوؤں کو نیا رخ دیا اور ان کی اخلاقی اور روحانی قوتوں کو سراہا۔ ان سے کہا کہ تم دنیا کی رہبری کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تاریخ نے تمہارا وہ روپ بھی دیکھا ہے کہ جب کائنات کے عناصر تمہارے اشاروں پر چلتے تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ تم خود مادی قوتوں سے خوفزدہ ہو۔ تم طوفانوں کا منہ پھیر دیا کرتے تھے، مگر اب تم مصائب کے تصور ہی سے کانپ اٹھتے ہو، حالانکہ یہ تم ہی تھے جو حادثات کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، خود بھی مشکل مرحلوں سے آسانی سے گزر جاتے تھے اور دوسروں کا بھی سہارا بن جاتے تھے، اس کشتی کی طرح جو ڈوبنے والوں کو بچا کر جو تھے وہ خطرات سے بچا کر کنارے تک پہنچا دیتے تھے۔ یعنی یہاں پر علامہ اقبال جو ہے وہ پھر سے اس امید پر ہیں، اس انتظار میں ہیں، منتظر ہیں وہ مسلمانوں کے کہ وہ پھر سے اپنے ارادے جو ان کے حوصلے بلند تھے دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنا کھویا ہوا ماضی جو ہے وہ اس کو پھر سے حاصل کر سکیں۔ دیکھ آ کر کوچے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، یعنی اے مسلمان تجھے کبھی توفیق ہو تو اپنے گریباں کو چاک کر کے دیکھ کہ جہاں کے مناظر دیکھ کر انسان کے دل میں دیوانگی، لگن اور عشق کے جذبات ضرور پیدا ہو جاتے ہیں، اور تجھے بھی یقیناً ایسا ہی محسوس ہوگا کہ مجنوں یعنی وہ کیس بھی تو ہے، اور وہ محبتوں کا جو مظہر لیلا وہ بھی تو خود ہی ہے۔ تجھے اپنے وجود میں ایک صحرا، اس کا بھی احساس ہوگا، تو یہ بھی محسوس کرے گا کہ وہ محمل یعنی کجاوا جس میں لیلا سفر پر نکلی تھی۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے لیلا یعنی لیلا اور مجنوں کا تصور کہ وہ مجنوں جو تھا وہ لیلا کے عشق میں گرفتار ہوا اور صحراؤں میں نکل گیا۔ تو یہاں پر کوچے چاکے گریباں میں جھانکنے کا مطلب علامہ اقبال کا یہ ہے کہ غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا اور اپنے دل میں شوق کے ذوق کے احساسات پیدا کرنا، کیونکہ انسان کا وجود ایک ایسی کائنات ہے جس پر نظر ڈالنے سے حیرت انگیز راز کھلتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ انسان کے کئی خیالات جو ہے وہ ذہن کو روشن کر رہے ہوتے ہیں، کئی مادی قوتیں ہیں جو اس کے جسم کو جو ہے وہ ہر زاویے سے اکساتی ہیں، اور کئی روحانی طاقتیں ہیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ زمان و مکان کی ان کھلی کتاب کی طرح تمام معنی تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یعنی یہاں پر شاعر نے جو ہے وہ کیس اور لیلا کی جو تلمیحات استعمال کی ہے وہ اسی لیے کہ وہ لیلا جو تھی وہ اس کی محبت میں مجنون جو تھا محبت میں گرفتار ہوا اور اس کے حواس پر اس قدر چھا گئی کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ ایسے ہی مسلمانوں کو اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی دیوانگی، اسی لگن اور اس عشق کو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ قرار دو۔ یعنی وہ اہل اسلام سے مخاطب ہیں کہ تم بھی اعلیٰ مقاصد کی لگن اور عالمگیر نصب العین سے لگاؤ پیدا کرو۔ یعنی جس طرح ترقی یافتہ قومیں جو ہیں وہ نت نئی ایجادات کر کے عناصر کو تسخیر کرنے میں مصروف ہیں، تم بھی اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو بروئے کار لا کر اپنی عظمتوں کا سکہ جو ہے وہ بٹھا دو۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ یعنی اے مسلمان تیری نادانی پر افسوس ہے کہ تو ساقی کا محتاج ہو گیا۔ ساقی یعنی شراب پلانے والا، میں یعنی شراب۔ یہاں پر علامہ اقبال نے کہا کہ حالانکہ تو جو ہے وہ شراب بھی تو ہی ہے، صراحی بھی تو ہی ہے، ساقی بھی تو ہی ہے اور محفل بھی تو ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے بہت ساری علامتیں استعمال کی ہیں۔ پہلے ساقی سے مراد وہ مغربی افراد اور قوم ہیں جن سے مسلمانوں نے مالی امداد لی، فکری رہنمائی اور سائنسی تعاون کی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، ان کے اشاروں پر وہ اپنی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں آنے والے جو ساقی ہے اس کا اشارہ مرد مسلمان کی طرف جو ہے وہ کیا ہے کہ جس کی ذات میں کبھی قابل رشک خوبیاں تھیں، دنیا جس سے علم و فن اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھتی تھی۔ تو آج جو ہے وہ اقبال آج بھی اہل اسلام کو ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں کا لفظ جو ہے وہ اقبال نے توحید اور اسلام کی تعلیمات کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ مسلمانوں نے صدیوں تک ان تعلیمات سے حرارت حاصل کی اور دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانے میں مصروف رہے۔ مینا یعنی وہ صراحی، وہ برتن، اس کا مطلب کہ اعلیٰ تصورات و تخیلات سے بھرا ہوا ذہن ہے،
باطنی قوتوں سے مالا مال دل اور جسمانی طاقتوں سے معمور وہ وجود ہے، جس طرح صراحی جو ہے وہ اہل محفل کے جام بھر بھر کر ان کی پیاس بجھاتی ہے، مسلمان بھی اہل دنیا کو بصیرت، عزم اور حوصلے کا پیغام دیتے ہیں۔ محفل سے مراد دنیا ہے، جہاں مسلمانوں نے بے مثال کارنامے دکھائے، مگر افسوس دنیا اس محفل کا روشن منظر 4-5 صدیوں تک ہی دیکھ پائی، کیونکہ مسلمان جو کبھی اللہ کا پیغام لے کر ہر طرف چھا گئے تھے اب اس محفل سے غائب ہو گئے۔ اقبال اس زوال پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، مگر مایوس نہیں، بلکہ وہ پھر بھی جو ہے وہ مسلمانوں کا قائدانہ کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ خاشاک کے غیر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ دوسری چیزوں کو یعنی مادی چیزوں کو جو ہے وہ انسان کا ایسا رابطہ جو اسے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتا ہے۔ باطل یعنی جھوٹ، یہ حق کا متضاد ہے کہ اسلام کی روح سے جو کفر کی سب صورتیں ہیں اور قرآن کی تمام مخالف تعلیمات جو ہیں وہ باطل ہیں۔ یہاں پر علامہ اقبال جو ہے وہ مسلمانوں سے جو کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان، تو شعلہ بن کر ہر اس نظام کا خاتمہ کر دے جو اللہ کے مقابل آئے۔ تو باطل کو ہمیشہ تباہ و برباد کرتا ہے، اب اس سے خوفزدہ کیوں ہے؟ اس شعر میں اقبال مسلمانوں کو دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کامیاب جدوجہد کرنے پر ابھارتے ہیں، تاکہ وہ راہ حق میں آنے والی ہر رکاوٹ کو، ہر جھوٹ کو جو ہے وہ ختم کر ڈالیں۔ غیر اللہ یا ما سوا اللہ جو ہے وہ ایسی اصطلاحات ہیں جنہیں دنیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں انسان کو اللہ سے غافل کرنے اور اسے صراط مستقیم سے بھٹکانے کے سامان موجود ہوں۔ لیکن جس دل میں اللہ ہو وہاں غیر اللہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عشق الہی جو ہے وہ دل کو دوسرے ہر عشق سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تمام پیغمبروں نے یہی دعوت دی کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے اور وہی حاکم ہے، لہٰذا دنیا میں فقط اسی کی فرما روائی ہونی چاہیے۔ غیر اللہ جو ہے وہ توحید کی ضد ہے، اور توحید یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑے رکھے۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ علامہ اقبال نے جوہر آئینہ ایام یعنی زمانے کی زینت اور دنیا کی بقا کا باعث، اس میں جو ہے وہ اقبال نے مسلمان کی عظمت اجاگر کی ہے کہ اگر زمانہ آئینہ ہے تو مسلمان اس کی آب و تاب اور جلا یعنی روشنی ہے، اور آئینے میں جلا نہ ہو، روشنی نہ ہو تو وہ بیکار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان نہ ہو تو دنیا کے ہونے نہ ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ وہی تو اللہ کی کبریائی کی صدا بلند کرتا ہے۔ آخری پیغام یعنی کلام الہی قرآن پاک کو یہاں پر کہا علامہ اقبال نے۔ اس شعر میں مسلمانوں کی باوقار شخصیت کا تعین کرتے ہوئے اسے جوہر آئینہ ایام کہا گیا ہے۔ اقبال کے خیال میں زمانہ ایک آئینہ ہے اور اہل ایمان اس آئینے کی آب اور جلا یعنی وہ روشنی ہے جس سے آئینہ چمک اٹھتا ہے۔ آئینہ وہی صحیح عکس دیتا ہے جسے جلا دی گئی ہو، اگر ایسا نہ ہو تو آئینہ فقط دھندلا شیشہ رہ جائے۔ اسی طرح ملت اسلامیہ کے بغیر دنیا بے آب آئینہ ہے۔ اس حوالے سے اقبال مسلمانوں کو ان کی عظمت کا احساس دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارا وجود اس کائنات کے ہونے کا جواز ہے، اس لیے کہ عالم انسانیت کے لیے جو آخری کلام الہی نازل ہوا وہ رہتی دنیا تک قانون الہی ہے، وہ امانت کے طور پر تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ تو اقبال مسلمانوں کے عظیم الشان کردار کو پھر سے ادا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلام اور اہل اسلام کو لازم و ملزوم جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وہ یعنی امید رکھتے ہیں کہ انہیں اسلام اور اہل اسلام دونوں کا جو ہے وہ مستقبل نہایت شاندار نظر آتا ہے۔ وہ دونوں کو دنیا میں پھر سے زندہ و پائندہ دیکھنے کے آرزو مند ہیں۔